اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم انکم بے شک تم نے ظلم کیا ہے تم نے انفسکم اپنی جانوں پر انکم ظلمتم بے شک ظلم کیا ہے تم نے انفسکم اپنی جانوں پر باتخاذکم العجل عجل کا مطلب کیا ہے بچھڑا جو پیچھے گزر چکا ہے تو باتخاذکم العجل بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے بچھڑے کو اپنے معبود بنانے کی وجہ سے تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر اور تم شرک کے مرتکب ہوئے ہو تو اب تم نے کیا کرنا ہے توبہ کرنی ہے فتوبوا پس توبہ کرو الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف فتوبوا پس توبہ کرو الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف وہ توبہ تمہاری کیا ہے فقتلوا پس قتل کرو تم انفسکم اپنے آپ کو فقتلوا پس قتل کرو تم انفسکم اپنے آپ کو ذالکم یہ خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے عند معنی نزدیک عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے کیا بہتر ہے اپنے آپ کو قتل کرنا فتاب علیکم اس نے تمہاری توبہ قبول کی فتاب علیکم اس نے تمہاری توبہ قبول کی انہو بے شک وہ هو التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے تو وَإِذْ قَالَ موسیٰ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنے قوم سے یا قوم یا میری قوم انکم ظلمتم بے شک تم نے ظلم کیا ہے انفسکم اپنی جانوں پر باتخاذکم العجل بچھڑے کو معبود بنانے کی سبب اور وجہ سے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے فتوبوا پس توبہ کرو تم سب الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف فقتلوا پس قتل کرو تم انفسکم اپنے آپ کو ذالکم یہ خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں فتاب علیکم پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی انہو بے شک وہ التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمن ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے لکا آپ کے لیے آپ پر ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے کب تک نہیں لائیں گے بھائی حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ دیکھیں ہم اللہ کو جہرتاً کھلا واضح اپنے سامنے جب تک اللہ کو اپنے سامنے نہیں دیکھیں گے ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ان کا یہ مطالبہ نہایت غلط تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا فَأَخَذَتْكُمْ پس پکڑ لیا تم کو الصَّاعِقَةُ کڑک نے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے ثم پھر بعثناکم ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا من بعد موتکم تمہارے موت کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو دہراؤ
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہاں سے پھر جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کی ناشکریوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر انعامات اور نعمتیں فرماتے گئے، وہ ناشکریاں کرتے گئے۔ تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، جب واپس آئے کوہ طور سے، دیکھا قوم تو شرک کے مرتکب ہوئی ہے، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا کہا یا قوم، یہ میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، فتوبوا الی باریکم، پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ تو بنی اسرائیل میں جس طرح شادی شدہ زانی کی سزا رجم تھی، اسی طرح شرک کی ارتکاب پر انہیں قتل کی سزا سنائی گئی اور اس پر عمل بھی ہوا۔ یعنی ان کے دور میں جو شرک کرتا تھا اس کی سزا کیا تھی؟ قتل۔ تو ہماری امت میں بھی ارتداد کی سزا قتل ہے، شرک نہیں، ارتداد۔ ارتداد کا مطلب کیا ہے؟ جو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے، پھر جائے۔ اور جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص مرتد ہو جائے اسے کیا کرو؟ قتل کرو۔ مگر اتنی تخفیف ہماری شریعت میں دی گئی ہے کہ مرتد اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کیا جائے گا، اسے معاف کر دیا جائے گا۔ البتہ رجم کے حد توبہ کے باوجود بھی اگر جو ہے نا وہ حکومت تک وہ پہنچ چکا ہے، اس کا مسئلہ جا چکا ہے، تو وہ توبہ کر بھی لے تو حد اس پر جاری ہوگی۔ توبہ کرنے کی وجہ سے اس پر حد ساقط نہیں ہوگی، معافی نہیں ہوگی۔ تو اب ان کو کہا گیا کہ توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ تو وہ توبہ کی تمہاری صورت کیا ہوگی؟ تمہاری توبہ کی صورت، ہماری توبہ کی صورت کیا ہوتی ہے؟ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہماری توبہ یہ ہوتی ہے۔ تو ان کی توبہ کیا تھی؟ ان کو کہا گیا فاقتلوا انفسکم، بھائی تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو۔ امام طبری نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے، نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے قوم کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ کیسے قتل کرنا ہے بھائی؟ وہ لوگ جو مجاور بنے تھے، جنہوں نے اس کی پرستش کی تھی، عبادت کی تھی، وہ گھٹ مار کر بیٹھ گئے، اور جنہوں نے نہیں کی تھی انہوں نے ان کو قتل کیا، جنہوں نے شرک کیا تھا۔ تو انفسکم، اپنے آپ کو، مطلب کیا ہے؟ وہ بھی اپنی جان ہی تھے ایک دوسرے کو۔ اچھا، ایک سخت تاریکی کے اندر جو ہے نا وہ ان پر مسلط ہو گئے۔ جب روشنی ہوئی تو دیکھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، تو 70,000 جو ہے نا وہ قتل ہو چکے تھے۔ تو جو قتل ہو گیا گویا کہ اس کی توبہ بھی قبول ہو گئی، جو بچ گیا اس کی بھی قبول ہو گئی۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس کی روایت جو ہے نا وہ صحیح ہے۔ تو گویا کہ یہ ان کی توبہ کی صورت تھی۔ ایک اور جو ہے نا وہ روایت میں آتا ہے کہ بھائی ایک اور مفسر نے لکھا ہے کہ ان میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جس نے شرک کیا تھا، ایک گروہ وہ تھا جس نے شرک نہیں کیا تھا، ایک گروہ وہ تھا جس نے شرک بھی نہیں کیا تھا اور روکتے بھی رہے نہ کرو۔ 3 قسم کے گروہ۔ اب جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو قتل کیا گیا، اور قتل کرنے والے کون تھے؟ جنہوں نے نہیں کیا اور منع بھی کرتے رہے، اور جنہوں نے شرک تو نہیں کیا تھا، روکا بھی نہیں تھا، ان کو معاف کر دیا گیا، ان کو معاف کر دیا گیا۔ تو اسی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی سزا کیا دی گئی کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں۔ فتاب علیکم، اس نے تمہاری توبہ قبول کی، اس نے تمہاری توبہ، مرنا تو ویسے بھی ہے، تو یہ تمہاری جو ہے نا وہ گناہوں کی معافی کا سبب بھی بن گیا، اور تمہاری توبہ کو اللہ نے قبول کیا۔ انہ وہ تواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا یا موسیٰ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہاں سے واپس آ رہے تھے؟ کوہ طور سے۔ اب جب وہ کوہ طور سے واپس آئے، ان کو کیا لے کر آئے تھے؟ وہ تورات، کتاب لے کر آئے تھے۔ اب جب وہ کتاب لے کر آئے، انہوں نے قوم والوں کو بتا دیا بھائی میں تو اللہ کے پاس سے ہو کے آیا ہوں، یہ کتاب مجھے ملی ہے۔ اب ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اپنے نبی کی بات پر کیا کرنا چاہیے تھا؟ یقین کرنا چاہیے تھا۔ اب ان کی بات پر ان کو یقین نہیں آیا،
جب یقین نہیں آیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو ان میں سے جو ان کے سردار ہیں نا 70,000 لوگ، ہر قبیلے میں سے ایک ایک آدمی کو لے کے آ کے کوئی طور پر آ جاؤ۔ اب 70,000 میں سے 70 آدمی چن لیے گئے۔ اب ان 70 کو لے کر موسیٰ علیہ السلام پھر چلے گئے اور وہاں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سنا، ہم کلام ہوئے۔ جب انہوں نے اللہ کا کلام سنا تو انہوں نے کہا بھائی نہیں بھائی، ہمیں تو اعتبار نہیں ہے، بھی آواز ہی آ رہی ہے، سامنے دیکھیں گے تو بات بنے گی۔ ایک نیا وہاں مطالبہ کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آئے تب نہیں مانے، اب واپس لے جا کے جب ان کو سنوایا بھی ہے گیا تب بھی نہیں مان رہے کہ ہم سامنے سے دیکھیں گے۔ مطلب اتنے ان کے مطالبات پر مطالبات، پھر بھی نہیں مانے۔ پھر کیا ہوا بھائی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی مطالبہ کیا تھا اللہ سے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو نبی طاقتور ہوتا ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکے، وخر موسیٰ صعیقہ، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو یہ کس کھیت کی مولی تھے، یہ کہاں سے دیکھ سکتے تھے؟ تو لہٰذا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو موت دے دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور پریشان ہو گئے کہ اپنے قوم والوں سے میں 70 آدمی کو لے کے آیا ہوں اللہ، اب یہ 70 کے 70 یہاں مر گئے، واپس جاؤں گا وہ کہیں گے موسیٰ تو نے ہمارے 70 جو ہے نا وہ آدمی ان کو بھی مار دیا۔ لو شئت اہلکتہم من قبل وہی، اگر اللہ تو چاہتا تو پہلے ان کو مار دیتا، ابھی تو میں پھنس جاؤں گا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کو دوبارہ کیا کر دیا، زندہ کر دیا۔ تو اس کا ذکر ہو رہا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ، جب کہا تم نے یا موسیٰ موسیٰ لن نؤمن لک، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے آپ کے لیے، ہم یہاں پر کوئی اعتبار نہیں ہے بھائی، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھے اللہ کو جہرتاً واضح۔ دنیا میں اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا بھائی، دنیا کے اندر جو ہمارا جسم ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے ہی نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک طاقت ہے نا، مطلب ہے کہ جو خوراک، جو کڑائی آپ کھا سکتے ہیں 1-2 سال کا بچہ کھا سکتا ہے، حالانکہ وہ بھی انسان ہی ہے نا، نہیں کھا سکتا۔ جو دوائی آپ لے سکتے ہیں، جو ڈوز آپ لے سکتے ہیں وہ بچہ نہیں لے سکتا۔ تو دنیا کے اندر اتنا فرق ہے، تو اسی طرح دنیا کے اندر اتنی طاقت ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی دیکھ سکے۔ دنیا کے جو پہاڑ ہیں جو سخت ہوتے ہیں، پتھر، ان کے اندر طاقت نہیں ہے، انسانوں کے اندر کہاں سے؟ قیامت کے دن دیدار کریں گے مومن، اور جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کی نعمت ہے، اور یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب انسان، جب جنتی اللہ کا دیدار کریں گے وہ جنت کو بھی بھول جائیں گے۔ بھائی جنت کی بھائی دیکھنا، کوئی بھی چیز، کسی نے کوئی چیز بنائی، کوئی خوبصورتی ہے، اس کا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اصل تو کمال بنانے والا، جس کی مخلوق اتنی خوبصورت، اس کا بنانے والا کتنا خوبصورت، اس لیے وہ جنت کو بھی بھول جائیں گے۔ اس لیے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو دیدار کی نعمت ہے، جو لذت ہے، وہ جنت میں تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے جنت کے طلبگار اسی لیے کیونکہ وہاں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور جو مشرکین ہیں، جو جہنمی ہیں، ان کی سب سے بڑی بدبختی اور محرومی یہی ہوگی، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ قیامت کے کچھ چہرے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے کہ وہ اپنے رب کا نظارہ کریں گے، دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی دعوت۔ تو دنیا کے اندر یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ تو کیا ہوا، فاخذتکم الصاعقہ، تو تمہیں پکڑ لیا بجلی نے، کڑک نے، وانتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، من بعد موتکم، تمہارے موت کی بعد، لعلکم تشکرون۔ یہاں موت سے مطلب بے ہوشی نہیں ہے، یہاں موت کا مطلب موت ہے، یعنی تمہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے اندر خرق عادات یا ایمان بالغیب ہے، اور ایسی جو چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، مطلب کسی کو زندگی ایک ہی بار ملتی ہے نا، بار بار تو نہیں ملتی۔ بنی اسرائیل پر اللہ نے اتنے کرم کیے، اتنے احسانات کیے، 2 بار زندگی دی گئی ہے۔ یہاں بھی ملے گا، آگے جا کے گائے کا واقعہ آئے گا، ادھر بھی آئے گا، آگے جا کے جو نا وہ ایک اور نبی کا ذکر ہوگا، وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو، یہاں موت سے مراد موت ہی ہے، بے ہوشی نہیں۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔
چاہیے تو یہ تھا کہ تم شکر کرو، لیکن تمہاری ناشکریاں ایسی ہی چلتی رہیں، ہر نعمت پر تم نے ناشکری کی ہے۔ آگے بھی ذکر ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مزید انعامات اور ان کی مزید ناشکریاں، اور ہمیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پکڑ لیا تمہیں، صاعقۃ بجلی نے، کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تم جو ہے نا وہ دیکھ رہے تھے۔ تو جب انہوں نے مطالبہ کیا تو ایک کڑک اور بجلی آئی، بے ہوش ہو کر وہ سارے گر گئے۔ وہ چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی کہہ لیں یا جو بھی اللہ نے تجلی ڈالی یا اللہ کا حکم ہوا، وہ سب کے سب وہاں ڈھیر ہو گئے، مر گئے سارے کے سارے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زندگی کے بعد ان کو کیا کر دیا؟ دوبارہ اٹھا دیا۔ اور ہمیں یہی سبق دیا گیا ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کیا کرو، بنی اسرائیل کی طرح ناشکری نہ کیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شاکرین میں شامل فرمائے، ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔